نفسیات کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر یورپ اور امریکہ میں ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہیں. جو نفسیات کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے نا، وہ جو جتنے وہاں ہیں ہمارے ہاں نہیں. ہمارے یہاں کا ڈاکٹر بھی اناڑی ہوتا ہے، نفسیات کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، بلکہ خود نفسیاتی ہوتا ہے وہ بیچارہ. حقیقت ہے. اس لیے اپنے آپ کو نفسیاتی ڈاکٹروں سے دور رکھا کرو. وہ دوائیوں پہ لا دے گا، آپ کو لگا دے گا. ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے سوائے وہ ڈپریشن کی گولیوں کے، اور ساری زندگی کے لیے تباہ ہو جاؤ گے. اور یہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ ہم پاگلوں کا علاج کرتے کرتے تھوڑے دن میں خود ہی پاگل ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنے علاج کے لیے کسی اور ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. جب انسان سارا دن پاگلوں میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت عجیب عجیب سے، تبھی میں وہمیوں کا فون نہیں سنتا. ایک مسئلہ کسی نے 2 دفعہ پوچھ لیا مجھ سے، تیسری دفعہ پوچھے گا تو میں اس کو وہمی نمبر 34 کی لسٹ میں ڈال دیتا ہوں کہ 33 تک ہے تو 34واں نمبر ہو گیا بھائی تمہارا. یہ حقیقت ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس کو فری کرایا زیادہ تو تھوڑے دنوں میں آپ کی دماغ کی چولیں ہل جائیں گے. ابھی ایک صاحب کا فون آیا، مجھے ہر وقت وہم ہوتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق تو نہیں دے رہا. ہر وقت کہہ رہے وہ ایکچولی میں سوتے ہوئے میں اٹھا تو میں نیند میں تھا تو مجھے لگا کہ میں نے دے دی ہے. میں نے ایک دفعہ بتایا، میں نے کہا نہیں ہوئی طلاق. پھر دوبارہ فون، حضرت مجھے ایسا، میں نے کہا دوبارہ بتا دیا. اب اگر تیسری مرتبہ فون کیا تو آپ کا نام غفار ستار کلیم سے نہیں بلکہ وہمی. اور تیسری دفعہ فون کیا اس نے، وہمی نمبر 34. اب فون نہیں اٹھے گا اس کا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان. کیونکہ ہمیں اپنے دماغ کی حفاظت پہلے کرنی ہے، دوسرے کی فکر. ہم اگر پاگل ہو گئے، اللہ نہ کرے، ایسی ایسی فضول باتیں سن سن کے، تو پھر ہمارے پیچھے جتنے لوگ ہماری اقتدا کر رہے ہیں وہ سارے پاگل ہو جائیں گے. کیونکہ پھر ہم ممبر پہ بیٹھ کے ایسی فضول باتیں کریں گے، لوگ وہ بھی پاگل ہو جائیں گے. تو ایک آدمی جو تھوڑا سا مقتدا اور رہبر ہو، اس کے دماغ کی حفاظت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ پاگل ہو گیا تو پوری قوم جو اس کو فالو کر رہی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ پاگل. اس لیے میں سنتا ہی نہیں. وضو نہیں ہو رہا ان کا، وضو کر رہے ہیں، ہو ہی نہیں رہا. ایک دفعہ بتا دیا بھائی ہو گیا، دوبارہ اب نہیں مجھے فون کرنا. تو تالاب میں چھلانگ لگا کے مر جا بھائی، تو تیرا وضو نہیں ہو سکتا، مر جا تو. ایسے عجیب عجیب گھماتے ہیں باتوں کو. وہمی آدمی خود اپنا علاج کرے تو ہوگا. دنیا میں کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. وہ خود اپنے آپ کو اس جنجال سے نکالے. او بھائی شلوار ہے، کپڑے ناپاک ہو گئے، نلکے کے نیچے رکھو، 2-3 دفعہ نچوڑو، نکلو پتلی گلی سے، چھوڑو کہ چھینٹے نہ پڑ جائیں، یہ نہ پڑ جائیں. یوں اتنا عدسے لگا کے دیکھ رہے ہیں. ان کو بتا دیا بھائی ایسے رگڑو، دھو لو. بس یوں دیکھتے کیوں کہ چھینٹیں پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی. نہیں حضرت وہ جو ایسے ہوتے ہیں وہمی ہے. وہ میں نے جب ناپاک شلوار کو ہاتھ لگا کے جب رگڑا تو میرا ہاتھ ناپاک ہو گیا. ہاتھ ناپاک ہو گیا تو میرا ہاتھ یہاں لگ گیا تو یہ جگہ ناپاک ہو گئی، اس کو دھورا بیٹھ گیا. اب جب یہ جگہ ناپاک ہوئی تو انگلی دوبارہ ناپاک ہو گئی. جب یہ انگلی دوبارہ ناپاک ہوئی ہے تو یہ انگلی اگر گھڑی پہ لگ گئی تو گھڑی کیسے پاک کروں. تو اگر میں روزانہ اس طرح کے مسائل سنوں گا تو میرا بھی دماغ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ تو نہیں پاک ہو سکتا بھائی. ہم اللہ کا شکر ہے نہاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں، آپ نہیں پاک ہو سکتے. میں اس کو کہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ ڈاکٹر پاگل ہو جائے. اس لیے نہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. بھائی ہم تو فیس لیے بغیر آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر پیسے لے رہا ہے نا، تو پیسے لے گا تو رسک بھی وہ لے نا. پھر پاگل ہونے کا رسک وہ لے جو پیسے لے رہے ہیں. ہم فری پھوکٹ میں کیوں اپنے دماغ کو خراب کریں بھائی. وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا یہ کہ وہمی آدمی کا لطیفہ سنایا تھا کہ ایک وہمی استنجا کر رہا تھا، اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں پاک ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا. لوٹوں پہ لوٹے بہا دیے اس نے دھو کے بڑے پیشاب پہ نا وہ، لیکن نہیں ہو رہا، اس کو تسلی نہیں. اس نے کہا دریا میں چھلانگ لگاتا ہوں. میں دریا میں چھلانگ لگایا تو اب اس کو یہ وہم ہو رہا ہے کہ جو پانی گندگی سے آ کے ٹچ ہوا وہ پانی ناپاک ہو گیا. وہ جب ہٹا ہے وہاں سے تو پچھلا والا پانی اس پانی سے ٹچ ہوا تو وہ والا پانی بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک. تو وہ اب بیچارہ گھنٹہ وہ نہا کے پھر وہ اس کو ایک ترکیب آئی کہ یار جب تک یہ دھوپ میں پانی سکھاؤ گے نہیں
یہ سارا پانی دھوپ میں اڑ جائے، اس وقت تک میں پاک نہیں ہو سکتا. تو دھوپ کی طرف رخ کر کے اپنا استنجا سکھا رہے ہو. کسی بچے کو شرارت سوجی، اس نے غلیل میں ڈھیلا رکھ کے مار دیا. جب ڈھیلا اس کے لگا ہے تو وہ بچے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. بچہ سمجھا میری پٹائی لگائے گا، وہ کہہ رہا ہے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تو صرف یہ بتا دے کہ یہ ڈھیلا ناپاک تھا یا پاک تھا. کیونکہ اگر ناپاک تھا تو اب دوبارہ سے پورا وہی پروسیس کرنا پڑے گا مجھے، دوبارہ سے وہی پروسیس. بعض لوگوں کو طلاق کا وہم ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو وہ میں نے بیوی کو یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی، یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہوگی. اللہ کے بندو ہنسی خوشی زندگی گزارو اپنی آرام سے. اچھی طرح سے استنجا کرنے کے بعد جب جا کر بیٹھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں، 1 2. تو حضرت ایسے میں کوئی قوما تو لگا دیا کریں جہاں لگانا ہوتا ہے. حضرت ایسے میں ناپاکی ہو جاتی ہے یا نہیں، جبکہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو بھائی دیکھو، جب پیشاب کر لیں نا، پیشاب سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا. جب اطمینان ہو جائے کہ اب مزید خطرہ نکلنا بند ہو گیا تو پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. دوبارہ اسٹڈی کرنے کی، مطالعہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، بالکل. وہم ہو، شک ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بلکہ شک دور کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے ازار پہ تھوڑا سا پانی کی چھینٹیں مار لیں، شلوار پہ، تاکہ اگر تراوٹ نظر آئے، شیطان وسوسے میں ڈالے کہ یہ تو گیلا گیلا، تو آپ خود بولو بھائی یہ تو میں نے خود ترک کیا ہے. تو یہ وسوسہ دور کرنے کا اچھا طریقہ ہے. تو ایک دفعہ جب اطمینان ہو گیا تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرہ نکلنے کا، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. اتنا یقین ہو جائے کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ میرا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے، قسم اٹھا کے کہہ سکیں آپ. بعض دفعہ وہمی لوگ ہوتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں کہ تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ قطرہ نکلا ہے؟ کہہ رہے میں سوچ کے بتاؤں گا کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. اس پہ بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں. تو میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اتنا یقین ہوتا تو فوراً قسم اٹھاتے. دیکھو ابھی سورج نکلا ہوا ہے، فوراً قسم اٹھا کے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم سورج نکلا ہوا ہے، اس میں کنفیوز نہیں ہوتا انسان. تو جب تک اتنا یقین نہ ہو جائے کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے، اس وقت تک وضو آپ کا باقی رہے گا. لیکن وہمیوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر بھی کنفیوزڈ ہی رہیں گے یہ. تو اللہ اس کے رسول نے جب ایک بات بتا دی ہے تو بھائی اس پہ یقین کر لو، بس چپکے سے نماز پڑھو. پھر شیطان کہنا کہ ہو سکتا ہے نکلا ہو، تو بولو نکلا ہوگا تو بھی اللہ قبول کر رہا ہے. ہم نے اللہ سے قبولوانی ہے. جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا، جب اللہ ایسے ہی قبول کر رہا ہے. تو ایک دفعہ اطمینان ہو کہ قطرہ آنا بند ہو گیا، اس کے بعد پھر شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں بعض یہ جو نوجوان لڑکے ہیں یا کم عمر لڑکے ہیں، یہ پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. تو پیشاب کرنے کے کچھ وقت تک تو بہرحال تری نکلتی ہے، تو ایک دم سے بھاگ گئے تو اس سے شلوار بھی ناپاک ہوگی، وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی. تو اگر شلوار اتنی ناپاک ہو گئی ہے کہ جو 5 روپے کا سکہ، اس کی کیا دلیل ہے؟ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. قرآن حدیث میں کہاں لکھے کہ 5 روپے کے سکے کے برابر اگر ناپاک ہو گئی تو وہ ناپاک ہے، اس سے کم پاک ہے. تو یہ بھی کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ. اس پہ میرا ایک مناظرہ بھی ہوا ہے، ایک صاحب کہہ رہے تھے اس کی کیا دلیل ہے، تو آج تک پھر وہ دوبارہ الحمدللہ انہوں نے دلیل نہیں مانگی. 5 کا سکہ جو چھوٹا ہو گیا، صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، وہ پرانا والا سکہ رائج الوقت نہیں، پرانا سکہ جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہے. صحیح کیا آپ نے، اچھا ہوا لقمہ دے دیا آپ نے. جو پرانا والا سکہ تھا جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہوتا ہے نا، وہ سکہ، تو اس سے کم اگر نجاست لگی ہو تو وہ کیا ہے، کپڑے پاک رہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فوراً پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جانا ٹھیک نہیں ہے. پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں، اطمینان کر لیں کہ اب تری آنا ختم ہو گئی ہے، تو بس اٹھ کے چلے جائیں. تو اور ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں. اور اگر غور فکر میں لگے رہیں گے نا وہاں بیٹھ کے، تو قیامت تک ختم نہیں ہوگی، یہ بتا دوں میں. قیامت آ جائے گی، پولیس بلوانی پڑے گی آپ کو واش روم سے باہر نکالنے کے لیے. کیونکہ وہمیوں کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں.